الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، اور رمضان کی تیاری کے اعتبار سے یہ مہینہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان کی تیاری اور رمضان کو پانے کی دعا رجب کے مہینے سے شروع کر دیا کرتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ جو دن بچے ہیں تو زندگی اتنی بڑھا دیجیے ہماری کہ ہم رمضان پالیں۔ چونکہ رمضان کی جو فضیلت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ جن لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ضرور اس بات کی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہم کو اس آنے والے رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ میں اس رمضان کو ہم پالیں۔ تو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی کہ رمضان قریب ہے، رمضان کی برکتیں پالو، اس کے لیے دعا کرو۔ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان آج ہمارے بیچ میں ہے، لیکن رمضان آتے آتے شاید وہ ہمارے بیچ نہ رہیں۔ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں اور پچھلے شعبان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال نہیں ہیں۔ تو یہ سارے معاملات تو اللہ کے حوالے ہیں، زندگی اور موت، صحت اور عافیت اور بیماری اور شفا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ آدمی چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا ہوتا ہے اور 2-4-6 دن کے اندر ایسے حالات پلٹتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جاننے والے پہچاننے والوں کو یقین تک نہیں ہوتا کہ ابھی تو کل شام کو بات ہوئی، ابھی تو ملاقات ہوئی، کل تو اچھے خاصے تھے۔ یہ سب سننے میں آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت کے طور پر ہم کو ملی ہے، اور جب اللہ چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، اس طریقے سے ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ اور ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم محتاج ہو اور ہم بے نیاز ہیں، تم کو قدم قدم پر ہماری ضرورت ہے اور ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ہم ساری کی ساری انسانیت خدا کے عبادت میں لگ جائے تو خدا کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے کا، اور ساری کی ساری دنیا خدا کے نافرمان بن جائے تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سارے لوگ طے کر لیں کہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا، ہم کو خدا کی عبادت نہیں کرنا، تو خدا کی خدائی میں کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اب کچھ یہ مواقع اللہ دیتے ہیں ہم کو کہ بھائی یہ موقع ہیں، تم اس میں اپنی ضرورتیں مانگو ہم سے۔ خاص موقع ہم کو دیے اللہ نے۔ رمضان کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، یہ 3 چیزوں کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہے۔ تو ہم سب کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم کو مغفرت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں ہم، یہ بھی چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی اس ضرورت کے احساس کو کھو دے جو واقعی اس کی ضرورت میں وہ چیز شامل ہو، تو اس کو تو بیمار کہا جائے گا۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی جینے کے لیے غذا چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے۔ اب اگر اس کی خواہش نہ رہے، وہ اس کی ضرورت کو محسوس نہ کر رہا ہو، تو کیا کرتے ہیں آپ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں کہ صاحب اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، اس کو پیاس نہیں لگ رہی ہے، یہ اپنی ضرورتوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان ضرورتوں کو اپنی ضرورت نہ سمجھیں، مغفرت کی ضرورت نہ سمجھیں، جنت کو اپنی ضرورت نہ سمجھیں، اور رحمت اور برکتوں کو اپنی ضرورت نہ سمجھیں،
تو بھائی میرے عزیزو، یہ ہماری بیماری ہے کہ جو سب سے اہم ضرورت کی چیزیں تھیں ان سے ہم غافل ہو گئے، اس کی ضرورت کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت میں آدمی محسوس کر رہا ہے اس کے لیے خوب جد و جہد کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، حالانکہ ان ضرورتوں کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ وہ ضرورتیں تمہارے اوپر ٹکی ہوئی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جتنے بھی چلنے پھرنے والے جاندار چیزیں ہیں اللہ نے ان کا رزق مقدر کر رکھا ہے، اور یعلم مستقرها ومستودعها، کس کی پیدائش کہاں ہوگی، کون کہاں مرے گا، کل فی کتاب مبین، سب اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں، یہ سب چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں۔ کوئی آدمی پیدا کہاں ہوتا ہے اور کوئی تصور نہیں کرتا کہ وہ کہاں جا کر کے مرا۔ آپ بھی حیرت میں ہوتے ہو کہ موت اس کو کہاں لے گئی، اپنے ٹھکانے لے گئی جہاں اس کی موت مقرر تھی۔ تو یہ سارا کا سارا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، اسی بات کے ہم مسلمان ہیں۔ رزق اللہ نے مقدر کر رکھے ہیں، پوری سال پورے عمر ہماری جد و جہد رزق کے لیے ہوتی ہے کہ صاحب ہمارا رزق کا انتظام ہوتا رہے، بہتر رزق جو ہے ہمارا ہو جائے۔ حالانکہ رزق ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے، کھانا پینا کمانا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ صبح سے شام تک اور آدمی تمام چیزوں سے غافل ہو کر کے صرف ایک کام پہ لگا ہوا ہے، سارے تعلقات کو کنارے رکھ رہا ہے، اخلاقیات کو کنارے ڈال رہا ہے، معاملات کو کنارے ڈال رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ بھائی روزی روٹی کما لیں ہم، اور بڑا خوش ہوتا ہے روزی حلال سے آ جائے حرام سے آ جائے، مال اگر آ گیا تو وہ خوش ہے۔ حالانکہ یہ طے بات ہے کہ اگر حرام طریقے سے مال آئے گا تو ساتھ میں وبال بھی لے کر کے آئے گا۔ اگر مال آیا حرام طریقے سے تو وہ اپنے ساتھ میں مصیبتیں اور جو ہے امراض اور نہ جانے کتنی بے چینیاں اور کتنی پریشانیاں وہ لے کر کے آئے گا۔ لیکن ہم صرف ایک ہی بات پہ کی جد و جہد میں ہیں کہ بس ہمیں پاس مال آئے، کیسے آئے کہاں سے آئے اس سے مطلب نہیں۔ حالانکہ حلال رزق کے لیے اللہ نے طریقے بتائے ہیں، وہ اعمال دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ ہمارے رزقوں میں برکت ڈالتے ہیں، لیکن قرآن کی وہ آیات، احادیث کی وہ باتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رزق، تمہاری ضرورت ہے، یہ رزق کا مسئلہ ہم بہت آسان کر دیں گے، کچھ اعمال ہیں وہ کرو، کچھ کرنے کے کام ہیں وہ کرو۔ لیکن ہماری زندگی میں تو وہ اعمال چل رہے ہیں جن سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ نماز کا اہتمام ہے، قرآن کہتا ہے کہ بھائی نماز کا اہتمام کرو، تمہارے رزق کا انتظام ہم کریں گے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کے لوگوں کو نماز کے لیے کہو، نماز کا حکم دو، اور خود بھی نماز پر جمو۔ تمہارا مقصد روزی کمانا نہیں ہے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو اہتمام کے ساتھ میں، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ لیکن آج رزق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کے اوپر چھرے چل رہے ہیں، آری چل رہی ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ کیوں؟ کسٹمر آ گیا نماز کے وقت میں، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ نماز کے وقت میں کسٹمر کو چھوڑ دیں، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ نماز کے اذان سن کر کے دکان بند کر دیں، ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، تمہارے رزق کا انتظام ہم کریں گے۔ اور جب اللہ رزق کا انتظام کر رہے ہوں گے تو پھر کتنا کیسے رزق ملے گا؟ اللہ تو کیسی مخلوق کو کیسے رزق پہنچاتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے ہو، دماغ حیران ہو جائیں گے۔ پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، چاروں طرف سے وہ پیک ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے باہر سے کہیں رزق جانے کی، لیکن اللہ اس پتھر کے اندر بھی ایک کیڑے کو پال رہے ہیں، زندگی کا پورا سامان اس کے اندر موجود ہے اس کے لیے۔ تو کیا اللہ ہم کو رزق نہیں دیں گے جب ہم اللہ کی بات مانیں گے؟ نماز کی بات کہی اللہ نے۔
ایک چیز تو یہ فرمائی کہ نماز کا اہتمام کرو، تمہارے رزق ہم بڑھائیں گے، گناہوں سے توبہ کرو، رزق بڑھائیں گے، گناہ سے اپنے آپ کو توبہ کرو۔ قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ ان سے کہیے کہ یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور ساتھ میں يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر ہم ان پر بارشیں برسائیں گے، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں برکتیں ڈالیں گے، بڑھائیں گے۔ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہماری زبانیں کیسی کیسی غیبتوں میں، کیسی چغلیوں میں اور کیسی بے حیائی کی باتوں میں ہر وقت منہمک ہیں۔ اللہ کہتے تم اپنی روزی کو بڑھانا چاہتے ہو تو استغفار کرو، تمہاری روزیاں بڑھ جائیں گی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے تمہارے پاس مال آ رہا ہے، تمہارے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ یہ بتایا دوسرا طریقہ۔